बतौर इंसान परवीन शाकिर को आपने कैसा पाया? वो बेहतरीन इंसान थी, बहुत ही अच्छे दिल की और नरम दिल की, उसमें बड़ी क्वालिटीज़ थी। उसको सब लोग पहचानते थे, वो आके उसको देख रहे, सलाम कर रहे, तो मैंने कहा कि ये तुम्हें क्यों सलाम करते हैं? उसने बताया कि मैंने मेरी किताबें छपी हुई हैं, वो जानते हैं मुझे इस बात। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगा ये तो कि फेमस पोइट है ये तो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुखन टीवी के साथ आपका मेज़बान सरदार अवैस आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, खुशबू की शायरा की 26वीं बरसी के मौके पर आप सुखन टीवी की खसूसी नशरियात देख रहे हैं। नाजरीन, खुशबू की शायरा मोहतरमा परवीन शाकिर मरहूमा की करीबी दोस्त, उनके नाम और उनके काम को ज़िंदा रखने वाली उनकी अज़ीज़ अज़जान सहेली मोहतरमा परवीन आगा साहिबा की खिदमत में आज हम हाजिर हुए हैं। नाजरीन, आज हम परवीन शाकिर साहिबा की ज़िंदगी के उन गोशों पर इनसे बात करेंगे जो गोशे मेरे और आप के आज तक सामने नहीं आ सके। तो नाजरीन, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी मसरूफियात में से वक्त दिया, हमारे लिए बायस सादत है। बात है। तो जी मैम, परवीन शाकिर से आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मेरी सर्विस इनकम टैक्स की है। तो मेरी 1980s की बात है, पोस्टिंग थी CBR में, जिसको आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। तो उस दौरान परवीन शाकिर की कराची से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हुई, वो कस्टम्स ग्रुप की थी। तो वहाँ जब पोस्टिंग हुई तो फिर मेरी वाकफियत उनसे हो गई। अच्छा, तो मैम पहली मुलाकात परवीन शाकिर से, क्या दोस्ती की इब्तिदा उसी मुलाकात से हो गई थी और फिर ये आपकी दोस्ती इतनी गहरी कैसे हो गई? बस ये आप ये देख लें कि दफ्तर के काम से हुई। अव्वल तो ये था कि सिर्फ मैं वहाँ लेडी ऑफिसर थी, तब कम होती थी तो सारी बिल्डिंग में। फिर उसके बाद ये आ गई तो हम दो थे तो आपस में मिलते थे और ज़रूर चाय के वक्फे पे या इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर दोस्ती बढ़ गई उसके साथ। वो एज डिफरेंस है हमारा, वो मुझसे 10 साल छोटी थी। तो बस आप समझे कि दफ्तरी दोस्ती थी उसके साथ। तो बतौर इंसान परवीन शाकिर को आपने कैसा पाया? वो बेहतरीन इंसान थी, बहुत ही अच्छे दिल की और नरम दिल की, उसमें बड़ी क्वालिटीज़ थी। दोस्ती निभाना उसको था, फिर सारों का ख्याल रखती थी, बच्चे का ख्याल रखना, फैमिली पर्सन थी। और अपने ज़ाहिर है अपने काम में दफ्तर में उसका एक्सेल किया उसने हर तौर से। अच्छा, मुझे तो उसमें कोई ख़राबी बुराई नज़र ही नहीं आई। तो मैडम, जितनी शोहरत उन्होंने कमाई इतने कम अरसे में, ये शोहरत बहुत कम लोगों के हिस्से में आई है। बिल्कुल। तो इस चीज़ का उनकी शख्सियत पे क्या असरात मुरतब हुए? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको। वो वैसी ही डाउन टू अर्थ और हम्बल मिजाज की थी। शायर है, मेरे साथ तो बहुत ही दोस्ती का और उस तरह का रिश्ता था। तो उस शोहरत पाई और वो जाती थी मुशायरों में, हर जगह उसको बुला रहे होते थे। तो अब ये देखें कि जब हमारी ऑफिस की दोस्ती हुई तो मुझे तो पता भी नहीं था कि वो शायरा है। उसने खुद भी नहीं बताया कि ये उकदा बाद में आप पे खुला कि वो शायरा भी है। वो शायरा भी है। अच्छा। वो मैं कहीं जाऊँ तो वो उसको सब लोग पहचानते थे, वो आके उसको देख रहे, सलाम कर रहे। तो मैंने कहा कि ये तुम्हें क्यों सलाम करते हैं? उसने बताया कि मैंने मेरी किताबें छपी हुई हैं, वो जानते हैं मुझे इस बात। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता लगा ये तो कि फेमस पोइट है ये तो। अच्छा, तो मैम जब वो उनका हादसा हुआ तो उनकी वफ़ात की खबर पहले आपको कैसे मिली और उस वक्त आपकी क्या हालत थी उस टाइम? बस वो तो बहुत ही ट्रेजिक था कि बस शाम को मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई और उसके बाद सुबह को वो ज़रा देर से आई। तो बस यही मैं सोच रही थी कि वो दफ्तर, हमारी बिल्डिंग एक ही थी उस वक्त, ये यूनाइटेड बेकरी के ऊपर दफ्तर थे हमारे, मेरा अपना उसका कस्टम्स का, वो एक ही बिल्डिंग थी। तो बस फिर मैं अपना कोई केस एग्जामिन कर रही थी तो फ़ोन आया गीतू का कि आंटी आप मुझे गाड़ी भेज सकती है, मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ है।
تو میں گھبرا گئی. میں نے کہا گاڑی کیوں چاہیے؟ کہنے لگا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, میں نے ہاسپٹل جانا ہے. تو اس وقت سے اس قدر پریشانی ہوئی, پر میں فوراً اپنی اس کو گاڑی بھیجی. آغا صاحب سے کہا, وہ آ گئے گاڑی لے کے, ہم فوراً پہنچے. بیٹا میرا ڈاکٹر ہے, اس کو میں نے کہا پہنچو. ہم سارے پیمز پہنچ گئے. اور یہ میں راستے میں یہی سوچتی آئی کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا, ٹانگ ہوگی ٹوٹی یا کچھ بازو یا کچھ ایسا ہوگا تو ہم پھر لمبا اس کا ہوگا, علاج ہوگا, دیکھیں گے. تو وہاں جب پہنچی ہوں تو پھر وہ ٹراما سینٹر میں وہ فرسٹ جو تھا, وہاں ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اندر ہیں اور ہم ان کو ایکس رے کے لیے لے جا رہے ہیں. پھر وہ جو لمحے تھے بہت ہی مشکل کے, ایکس رے کے لیے گئی میں اس کے ساتھ, پھر واپس آئی. پھر وہ اندر ہی رہے, آپریشن تھیٹر جو تھا وہ جو ہوتا ہے ان کا پیمز کا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں وقت کتنا گزرا, لیکن وہ پھر آ کے مجھے نرس نے نا اس کی چیزیں دے دی, انگوٹھی اور گھڑی اور یہ چیزیں. اس ٹائم آپ نے انہیں, جس ٹائم آپ ان کے پاس پہنچے اس ٹائم وہ زندہ تھیں, آپ سے کوئی اشارتاً بات یا کچھ بھی نہیں؟ بالکل بھی نہیں, ایسا نہیں, خیال نہیں تھا بالکل بھی. بس وہ ویسے اس کو تھا یہ, اب اس نے جس طرح ماہ تمام چھاپی, وہ 4 کتابوں کی کلیکشن تھی. تو میں نے اس کو یہی کہا کہ یہ ابھی سے کیوں تم چھاپ رہی ہو, یہ تو بڑی دیر بعد شاید جب ہو جاتے ہیں, پرانے ہو جاتے ہیں تو اپنی کتابیں جمع کر کے ایک وہ چھاپتے ہیں, مجموعہ, شعری مجموعہ. تو وہ کہنے لگی نہیں بس یہ ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا وقت ہے کہ یہ میں اس کو چھاپ لوں, ابھی چھاپ لوں. میرے خیال میں اس کو کوئی دل میں خیال ہوگا اس وقت کہ یہ کام زندگی بڑی مختصر ہے. جاؤں. بالکل. تو پروین شاکر ٹرسٹ کی بنیاد آپ نے کب رکھی, اور اب تک ان کے نام اور کام کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کچھ کر چکے ہیں آپ, مختصراً بتائیے. پروین شاکر جب ہم کھڑے تھے ہسپتال میں کھڑے تھے, پھر اور بھی لوگ آ گئے. اس کے بعد جنازہ میں نے اسی کمرے, اسی گھر سے, جس کمرے میں ہم یہ آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں, اسی میں جنازہ تھا, اسی میں جنازہ تھا اس کا. پھر جب انہوں نے کہا کہ کراچی کے کیونکہ تھی, لوگوں نے کہا اس کو ہم کراچی لے جائیں, تو میں نے ایک دم فیصلہ کیا, آغا صاحب نے, میں نے کہ یہ کراچی چھوڑ کے اسلام آباد آئی تھی تو اللہ میاں نے اس کو یہی کہا رکھا ہے کہ اسلام آباد میں رہے, تو ہم نے کہا یہیں دفن کریں گے. تو پھر میں اس کو گھر لے آئی اپنے, اور پھر یہاں سے جنازہ کیا. اور بس انہی دنوں میں پھر, کیونکہ ہم سارے تھے جتنے اس کے دوست, وہ سارے شوق میں تھے, تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کریں. تو ہم سب نے پھر یہ مظہر الاسلام, ان کی کتابیں جو چھاپتے تھے, انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ایک ٹرسٹ بنا لیتے ہیں, اور جس میں ہم اس کے بچے کا بھی خیال رکھیں, اور یہ اس کی کتابوں کا وہ, تاکہ رائلٹی وغیرہ اور کاپی رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. پھر ہم نے دسمبر میں یہ ہے, تو اگلے سال ہم نے 95 میں پھر ٹرسٹ بنایا. اور لائف ممبرز قاسمی صاحب تھے, امجد اسلام امجد, افتخار عارف, مہتاب اکبر راشدی کراچی سے, پھر ایک ان کے کسٹمز کے جہانگیر صاحب تھے, اور بشارت قادر لائر جو جس نے ٹرسٹ بنایا, اور یہ لائف ممبرز تھے. اچھا میم, 10 سال پہ محیط دوستی آپ کی دیکھا جائے تو بڑا کم عرصہ ہے. کم ہے. اس عرصے میں آپ نے کیا ایسی چیز ان میں پائی کہ ان کی وفات کے بعد آپ نے ٹرسٹ بھی بنایا, پھر آج بھی میں دیکھ رہا تھا آپ ان کی کتابیں آپ نے سنبھال کے رکھی ہیں, ان کی تصاویر کو آپ نے ایز ایک میوزیم جس طرح اس میں رکھا ہوا ہے, یہ سا وہ کچھ یہ سمجھ نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کہ اللہ میاں نے یہ کام لینا تھا, کیونکہ ایک تو وہ جب گئی ہے گھر سے ہم میرے گئی ہے, اس کے بعد پھر میں اس کے بچے کا, وہ پروبیز میں پڑھتا تھا, تو میں نے اس کے اسکول گئی, میں نے کہا کہ اس کا گارڈین کے نام, گارڈین کا نام کو جو بھی لکھا ہوگا تو اب آپ میرا لکھ دیں. تو وہ دیکھا تو انہوں نے کہا آپ کا تو پہلے ہی ماں لکھا گئی ہوئی ہے نام اس کا, میرا نام مجھے نہیں پتا تھا. پروین شاکر صاحب آپ کا لکھوا گئی. پھر اس کا بینک اکاؤنٹ تھے, اس کی پبلیکیشنز تھیں, وہ چیک بھی نہیں سائن کرتی تھی, اس نے میرے حوالے کیا ہوا تھا اپنا سارا یہ کام, کہ وہ فون کر دیتی تھی اتنے پیسے نکلوا دیں, تو میں اپنے سائن سے نکلوا لیتی. تو اتنا اس نے بھروسہ کیا, سارا کچھ کیا, تو مجھے یہی لگا کہ وہ
پتہ نہیں کیا سوچ کے اس نے سب کچھ میرے پہ چھوڑا ہوا تھا. کوئی وجہ ہوگی کہ اس نے سارے اپنے وفات کام سے میرے پہ قبل چھوڑ دیے. وفات سے قبل اکاؤنٹ سارا آپ کے نام کیا, پھر گارڈین کے شروع نام, سے ہی تھا. ہاں. گارڈین کی جگہ نام آپ کا ہاں، لکھا, ہاں، اور ہاں. پھر اس کے بعد کتابوں کا مجموعہ, شعری مجموعہ بھی بڑا جلدی پبلش کروا جلدی دیا. publish. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ شاعروں پہ الہام تو ہوتا ہے, کیا اس ضرور حوالے ہوگا. سے بھی کوئی یہ الہامی ضرور کیفیت ان پہ ہوگا. طاری ہوئی؟ تبھی تو میں کہتی ہوں کہ اس نے پہلے کوئی پلاننگ کی ہوگی کہ یہ اللہ نے مجھ پہ ذمہ داری ڈال دی. اب وہ جب ذمہ مجھ پہ آ گیا تو پھر میں نے اپنی طرف سے پوری طرح سے نبھایا کہ اب اس کو وہ جو کر گئی ہے, جو نام چھوڑ گئی ہے, میرے ذمہ کام چھوڑ گئی ہے, تو اس کو اب میں نبھاؤں. پر یہ شکر ہے جتنے ہمارے ممبرز ہیں اور جو بھی جس کو بھی میں نے کوئی کام بتایا نا, سب نے خوشی خوشی کیا. ان کے ساتھی تو شعراء نے. میرا اکیلے کا یہ کچھ نہیں ہے, میرے ساتھ 10-20 لوگ ہیں جو یہ سب کچھ سنبھالتے ہیں اور چلاتے ہیں. ان کے فرزند گیتوں کو آپ نے پالا پوسا, سنبھالا؟ نہیں, ان اس کی طرح سے نہیں پالا. جنرلی میں اس کی اٹارنی آج تک ہوں, کتابوں کا اس کے دستخط اور اس کا سارا وہ میں سنبھالتی ہوں, اس کے جو یہاں کی رائلٹی کے پیسے. لیکن وہ اس کی والدہ اور اس کی خالہ پھر کراچی سے یہاں شفٹ ہو گئی تھی, تو ان کے پاس وہ رہا. اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر نعیم اور ڈاکٹر زرینہ ہیں, تو وہ ان کے پاس پھر جب وہ نانی چلی گئی تو وہ ان کے پاس اس لیے شفٹ ہوا کیونکہ اس نے بننا تھا ڈاکٹر, ارادہ یہی تھا. تو وہ کہنے لگی کہ ہم اس کو وہ دیکھیں گے, اس کو مطلب سمجھائیں گے, پڑھائیں گے بھی, اور یہ تو ان کے پاس رہا. پھر اس کے بعد وہ لمس چلا گیا, وہاں سے آگے کینیڈا چلا گیا. اب وہ جب آتا ہے تو ظاہر ہے میرے پاس ہی رہتا ہے. آج وہ وہاں پر ایک اپنی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, تو اس کی شخصیت میں آپ کا کس حد تک کردار ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں, وہ خود اچھا ہے. اس کی ماں کی دعائیں ساتھ ہیں. اس کی ماں کی ایسی دعائیں ہیں کہ وہ اکیلا اتنا اونچا پہنچ گیا. اب تو وہ سب سے بڑی کمپنی جو ہے کیلیفورنیا کی, ٹیسلا, جو یہ بجلی کی گاڑی جو بناتی ہے, تو اس کا وہ ہے, اس میں کام کرتا ہے اور بڑی ہائی پوزیشن پہ ہے وہاں پر. تو میڈم اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا کرے, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے بعد اس ورثے کو اور ان تمام کلیکشنز کو, یہ جو اثاثہ ہے پروین شاہ کے, اس کو کون سنبھالے گا؟ انشاءاللہ امید تو ہے کہ جتنے ممبرز ہیں ہمارے ٹرسٹ کے, وہ کوئی نہ کوئی ان میں سے اس کو دے گا, سنبھالے گا. اور اب مراد اب بڑا ہو رہا ہے, تو اب اس کو بھی بہت شوق ہے. اب میں کچھ چیزیں تو اس کو کینیڈا بھیج دی تھی. اس نے اپنے کمرے میں نا ایک کارنر بنایا پورا ہال آف فیم, وہ چیزیں میں اس کے شیلڈز وغیرہ لگا کے اس نے وہاں رکھی ہیں. دیکھیے وہی سنبھالے گا. ممبرز یہاں پہ ہمارے جتنے بھی ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں, انشاءاللہ اس کو چلا لیں گے جس طرح اب چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے وقت میں سے وقت کرا. جی ناظرین, آپ نے محترمہ پروین قادر آغا صاحبہ کے ساتھ گفتگو سنی. تو سخن ٹی وی کی یہ ایک ہلکی سی کاوش ہے, اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.